حضرت سراقہ اور کسرا کے کنگن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور غار ثور میں 3 راتیں گزار کر آگے کا سفر احتیاط سے طے کر رہے تھے، اس وقت مکہ کے سرداروں نے آپ دونوں کی ہر طرح سے تلاش میں ناکام ہو کر آپ دونوں حضرات کی خبر لانے پر بھاری انعام رکھ دیا تھا۔ اس انعام کی خواہش میں بہت سے لوگوں نے آپ حضرات کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہی لوگوں میں سے ایک سراقہ بھی تھے۔ سراقہ نے آپ دونوں حضرات کا کھوج لگا لیا اور جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے گھوڑا گر گیا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ سراقہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر آگے بڑھے اور آپ دونوں حضرات کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت ان کے گھوڑے کے پاؤں گویا زمین نے پکڑ لیے۔ آپ سمجھ گئے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے اس مشکل سے نکال دیجیے۔ رسول اللہ نے دعا کی اور سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین نے چھوڑ دیے۔ سراقہ واپس ہو گئے اور راستے میں تمام کھوجیوں کو کہتے آئے کہ آگے کوئی نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لی ہے۔ سراقہ نے بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ اس واقعے کے 8 سال بعد سراقہ ایمان لے آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس خزانے میں سے کسرا کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کا معائنہ کر رہے تھے کہ آپ نے سراقہ کو دیکھا۔ سراقہ ایک قداور شخص تھے۔ حضرت عمر نے سراقہ سے کہا، یہ کنگن پہن کر دکھاؤ، کیسے لگتے ہیں؟ سراقہ نے کنگن پہننے کے بعد اپنا وہ راز بتایا کہ کس طرح وہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، آج وہ دن آ ہی گیا۔ صدق اللہ العظیم۔